الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ. عنبر و عود لٹائے تیری یاد جمیل، ایک خوشی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ. گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہیں تیرے نام کے ساتھ. دل کی دنیا جو بسائے ہیں تیرے نام کے ساتھ. ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ایک نیا ذائقہ پائے ہیں تیرے نام کے ساتھ. دل تڑپتا گے سنے جب بھی تیرا نام کہیں، آنکھ بھی اشک بہائے ہیں تیرے نام کے ساتھ. خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے، روح بھی وجد میں آئے تیرے نام کے ساتھ. حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ. خوب جی بھر کے کرتا گے تیرا ذکر فقیر،
دل کی ظلمت کو مٹائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، دل کی ظلمت کو مٹائے ہیں تیرے نام کے ساتھ۔ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہیں تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہیں تیرے نام کے ساتھ۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ کامیابی کا معیار فرمایا اللہ کا دین۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ کے حکم پر چلنا اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں دین۔ یوں فرمایا کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا، پھر چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، یوں فرمایا کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ فرعون کو دیکھو، وقت کا بادشاہ ہے، شاہی حکومت ہے، شاہی رعب ہے، شاہی دبدبہ ہے، ایک ولولہ ہے، لیکن اس کی زندگی میں دین نہیں تھا۔ وقت کے نبی سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، تو حکومت کے ہونے کے باوجود، دنیا میں کامیابی کے سارے نقشے ہونے کے باوجود، اللہ نے فرعون کو ناکام کر دیا۔ یوں فرمایا کہ ہمیشہ نظر اللہ پر ہونی چاہیے۔ نظر کس پر ہونی چاہیے؟ فرمایا اللہ پر۔ فرعون کے پاس سب کچھ ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں، طاقت ہے، ظاہری رعب ہے، دبدبہ ہے، حکومت ہے، بڑی فوج ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، ان کے پاس کامیابی کے نہ ظاہری کوئی اسباب ہے، نہ ظاہری کوئی سامان ہے، اور راستہ ایک ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گزر جاتے ہیں اور فرعون ڈوب جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نظر جو ہے راستے پر نہیں، اللہ پر ہونی چاہیے۔ راستہ وہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا۔ ایک آدمی بچ گیا جو فرعون کے لشکر میں تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا تھا، بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ اچھا کیسے ستاتا تھا؟ فرعون اس کو تنخواہ دیتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانے کی تنخواہ دیتا تھا۔ اس نے لباس حضرت موسیٰ جیسا پہنا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی داڑھی رکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کئی دعوت دینے کے لیے جائیں تو وہ بھی وہاں دعوت دینے کے لیے پہنچ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت دیوے اور وہ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذاق اڑاوے، تو یہ مذاق اڑانے والا، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، فرعون اس کے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا، یہ آدمی بچ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت کرتے تھے، اپنے اللہ سے پوچھا کہ اللہ پاک پورا لشکر تو ڈوب گیا، یہ تو مجھے بہت ستاتا تھا، یہ کیسے بچ گیا؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو عذاب دیتے ہوئے شرم آئی، کچھ بھی تھا تجھے ستاتا تھا، جو چاہے وہ کرتا تھا،
لیکن آخرکار نقل تو تیری اتارتا تھا نا، اس لیے اس کو عذاب دیتے ہوئے شرم آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارے، اللہ کو اس کو عذاب دیتے ہوئے شرم آئے، تو جو تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا ہوگا، کیا جہنم کی آگ اس کو جلائے گی؟ کیا اللہ اس کو عذاب دیں گے؟ فرمایا نا 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 نا، ہمارے نبی اللہ کے محبوب اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے بھی اللہ کے محبوب، ہمارے نبی سے اللہ کو بڑا پیار، ہمارے نبی کی چال چلنے والے، ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے، ہمارے نبی کے نقش قدم پر چلنے والے جو حضرات ہیں، اللہ کو ان سے بھی بڑا پیار ہے۔ وہی لوگ تو اللہ والے ہیں جو نبی کی نقل اتارتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ، یہ بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً مدینہ منورہ کے سارے گھرانے والے ہمارے نبی کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر کے آئے، کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی وہ بہت غریب عورت تھی، ان کے پاس ہمارے نبی کو دینے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، جس کا خلاصہ کہ دیکھ بیٹا یہ اللہ کے آخری نبی ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، تو ان کی خدمت کرے گا؟ تو بیٹا تیار ہو گیا، یہ بھی وہاں آ گئی ہمارے نبی کے پاس، کہنے لگی اللہ کے نبی مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا ہے، میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں اپنا چھوٹا بچہ اپنے ساتھ لے آئی ہوں، اگر آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا مقدر اور کیا نصیب اور کیا خوش قسمتی کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے جو 10 سال ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی کی بہت خدمت کی۔ ارے ہمارے نبی کسی کام کے لیے کہتے، چونکہ حضرت انس چھوٹے تھے نا تو وہ کام کرنے کے لیے جاتے اور کبھی کبھار بچوں کے ساتھ کھیل میں پڑ جاتے تھے، تو ہمارے نبی دیکھتے کہ بھئی کافی دیر ہو گئی کام تو ہوا نہیں، تو حضرت انس کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے، تو وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے، تو حضرت انس ہمارے نبی کو دیکھ کر فرماتے، جس کا خلاصہ کہ اللہ کے نبی میں ابھی کام کر کے آتا ہوں، فرماتے نا 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 نا، خلاصہ یہ کہ آپ کھیلتے رہو، خود جا کے اپنا کام کر کے آتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے میرے پیارے نبی کی خدمت کی، خلاصہ یہ ہے کہ نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مجھے بولا، نہ کبھی مجھے تیوڑی چڑھائی، نہ کبھی مجھے جھڑکی دی۔ یہ تھے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے خادم کے ساتھ اور اپنے نوکر کے ساتھ، ایسے اخلاق تھے۔ آج ایسے اخلاق کہاں؟ جس کی دکان ہے وہ اپنے ماتحتوں پر جو ہے ظلم کرتا ہے، جو مرضی چاہے وہ بولتا ہے۔ ابھی ایک شخص میرے پاس کل رات 12:30 بجے، جب میں بیان کر کے نوساری پہنچا 12:30 1 بجے کے قریب، مجھے کہا مولانا میری دکان کا سیٹ ہے، وہ مجھے میری ماں بہن کی ایسی گالی دیتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ بتاؤ اب میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقتی طور پہ اللہ نے تھوڑا سا پاور دیا تو ہم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ ایک کتاب میں لکھا تھا کہ جو شخص اپنے ماتحتوں کو ستاتا ہے اللہ موت کے وقت کلیمے سے محروم فرما دیتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ موت کے وقت اٹیک کرتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں نا جس کا اثر موت کے وقت بڑا زبردست طریقے پر ظاہر ہوتا ہے، اس میں سے ایک اپنی ماتحت کو ستانا، اپنی بیوی کو ستانا، اس کا اٹیک بھی موت کے وقت ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو ستانا، اپنے رشتہ داروں کو
ستانا. اور ایک گانا سننا, جس کو گانے کا شوق ہوتا ہے نا اس کا اٹیک بھی موت کے وقت ہوتا ہے, اور جس کو کرکٹ کا شوق ہوتا ہے نا, کرکٹ کا نشہ, اس کا اٹیک بھی موت کے وقت ہوتا ہے. اور جو اٹیک موت کے وقت ہو جائے کہ موت کے وقت بندہ کلمہ ہی بھول جائے, فرمایا یہ بہت بڑی ناکامی ہے. جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی. زندگی اچھی موت اچھی, زندگی بری موت بری. موت ہماری کیسی آئے گی؟ اپنی زندگی دیکھ لو, زندگی کیسی گزر رہی ہے. زندگی میں اللہ کے حکم ہے یا نہیں؟ زندگی میں ہمارے نبی کے طریقے ہے یا نہیں؟ اور یہ دل میں دنیا بھری ہے یا آخرت بھری ہے؟ اگر دنیا بھری ہوگی خطرہ ہے موت بری آئے گی, آخرت بھری ہوگی خوش نصیبی ہے, انشاءاللہ موت اچھی آئے گی. اور یوں فرمایا اگر کوئی موت کے وقت کلیمے کے ساتھ چلا گیا تو وہ سب سے بڑا مالدار ہے. سب سے بڑا مالدار کون؟ فرمایا جو کلیمے کے ساتھ چلا جائے. اچھا ہم کیا کریں؟ کوئی عمل ہے, کوئی وظیفہ ہے جس سے موت اچھی آ جائے؟ فرمایا ہاں, اللہ کے دین کو 1 نمبر پر رکھ دے, دنیا کو 2 نمبر پر رکھ دے, تیری موت بھی اچھی آئے گی, تیری زندگی بھی اچھی ہوگی. اللہ تجھے حیاتاً طیبہ نصیب فرمائیں گے. دنیا میں رہتے ہوئے تو جنت کا مزہ لینے لگے گا, اور دنیا اللہ تیرے قدموں میں ڈالیں گے. ایک مثال سے اس عاجز کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک شخص کی بھینس تھی, بھینس اڑ گئی, اس نے رسی سے کھینچا, بھینس آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی ذرا میری ہیلپ کر دے, یہ بھینس تو آگے آتی ہی نہیں. اور دونوں نے مل کر جو کھینچا نا, پھر بھینس آنے کے لیے تیار نہیں. تو اس کا بچہ آ گیا, وہ بڑا طاقتور تھا, پہلوان تھا. تو اس کے بچے نے بھی رسی کو کھینچا, لیکن بھینس ہلنے کے لیے تیار نہیں. تھوڑی سی آگے آوے پھر پیچھے چلی جاوے. ان کی بیوی آئی, کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ بھینس آگے بڑھتی نہیں, آگے بڑھے تو کچھ سمجھ میں آوے, کچھ کام ہوئے. اس نے کہا چلو میں بھی کھینچتی ہوں. چاروں نے مل کے رسی کھینچی, لیکن بھینس آگے بڑھنے کا نام لے رہی تھی نہیں. ایک شخص کا قریب سے گزر ہوا, بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ بھینس آگے آتی نہیں. اتنی سب محنت کر رہے ہو, 7 آدمی بھی لگ جائیں گے نا تو بھی یہ ہلے گی نہیں, ہلے گی پھر پیچھے چلی جائے گی, ہلے گی پھر پیچھے چلے جائے گی, یہ تمہارے ہاتھ میں آئے گی نہیں. ارے آسان طریقہ ہے اس کو چلانے کا, اس کا بچہ ہے؟ ہاں. کہاں پر ہے؟ اور وہ چھوٹا سا جو ہے نا اس کا بچہ ہے, کہ اس کو گود میں لے کے آگے آگے چلو, پیچھے پیچھے چلے گی. اچھا اس کو آگے لے کے چلیں گے تو پیچھے پیچھے چلے گی؟ بولے ہاں, یہ آپ کے کھینچنے سے نہیں ہلے گی. تو ایک آدمی نے وہ بچے کو لیا اپنی گود میں, آگے چلا, بھینس آٹومیٹک چلنے لگی. افسوس کرنے لگا, سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یار اتنی محنت کی تو نہ چلی. اور وہ ایک دیہاتی آدمی نے بتایا بچے کو لو, بھینس پیچھے پیچھے چلے گی. تو یہ ایک مجنون آدمی بھی آپ سے کہہ رہا ہے اللہ کے دین کو آگے رکھو, دنیا پیچھے پیچھے چلے گی, دنیا پیچھے پیچھے چلے گی. اور اگر دنیا کو کھینچو گے, دنیا میرے ہاتھ میں آ جائے, میرے ہاتھ میں آ جائے, مجھے پکڑا جائے. آج تک فرعون کے ہاتھ میں نہیں آئی, قارون کے ہاتھ میں نہیں آئی, بڑے بڑے مالداروں کے ہاتھ میں نہیں آئی, تو یہ دنیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گی؟ کئی لوگ کروڑوں پتی لوگ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں, خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ گئے. بڑے بڑے انجینئر, بڑے بڑے وکیل, بڑے بڑے پروفیسر, بڑے بڑے شو روم کے مالک, بڑے بڑے بنگلے والے, آج سناٹا چھایا ہوا ہے, اور ان کے شو روم میں کوئی ان کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں. 1-1 لاکھ کے ڈریس بک رہے ہیں, اور ان کے لیے کوئی 1000 روپے ایصال ثواب کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا بات ہے؟ یہ مطلبی دنیا ہے. یہ دنیا جو ہے نا یہ ہمیں جوان معلوم ہوتی ہے, اللہ والوں کو بڑی بوڑھی معلوم ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں دنیا کمانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. وہ تو یوں کہا کہ مقدر کی روزی ہر حال میں ملے گی, مقدر کی روزی ہر حال میں ملے گی. اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے وہ آخرت کو کمانے کے لیے, آخرت کو بنانے کے لیے, آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا. میرے عزیزو, یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ دھوکہ ہے. اس کا دھوکہ عام طور پر موت کے وقت کھلتا ہے. ہم چھوٹے سے تھے
تو ہم وہ ماچیس کے پتے کھیلا کرتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا ماچیس کے پتے کھیلا کرتے تھے، اور کھیلتے کھیلتے کبھی ہار گئے، سامنے والے کو ایک تھپڑ لگا دی، پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے، پھر لکھوٹی کھیلنے لگے، پھر وہ بھی ختم ہوا، پھر گلی ڈنڈا کھیلنے لگے، پھر کرکٹ کھیلنے لگے، تو پچھلی ساری زندگی ایک خواب سی لگنے لگی۔ بعد میں حقوق کا پتہ چلا کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، تو ہمیں یاد آیا کہ یار وہ ماچیس کے پتے کھیلتے کھیلتے ایک کو ہلکا سا تماچا مار دیا تھا، چل اس سے معافی مانگ آئے، تو کہا کہ یار اپنے وہ ماچیس کے پتے ساتھ کھیلتے تھے یاد ہے؟ کہاں یاد ہے، وہ اس وقت اپنے ہار گئے تھے، میں نے تماچا مار دیا تھا۔ ارے یار بھائی صاحب کیسی بات کرتے ہو، وہ تو مجھے یاد بھی نہیں، اور بچپنا تھا، وہ تو ایک دھوکہ جیسا لگتا ہے، ایک خواب لگتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اس وقت جب وہ بات کرتا ہے تو اس کو ایک خواب لگتا ہے، ہم اسکول گئے تھے ایک خواب لگتا ہے، ایسا لگتا ہے دھوکہ تھا، پتہ نہیں گئے بھی تھے یا نہیں، مکتب گئے تھے ایک خواب لگتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جب ختم ہوگی نا، آنکھیں بند ہوگی اور آخرت کی آنکھیں کھلے گی، اور ہمیشہ ہمیش کی جو لائف آئے گی، اور وہاں پر ایک ایک سبحان اللہ پر، اور ایک ایک الحمدللہ پر، اور ایک ایک گشت پر، اور ایک ایک ملاقات پر، اور امت کے لیے اللہ کے خاطر تڑپنے پر، اور اللہ کے راستے میں وقت لگانے پر، اور اپنے گھر کی میٹھی نیند کو قربان کرنے پر، اور اللہ کے راستے میں جا کر چٹائیوں پر سونے پر، سوکھا روکھا کھانے پر، اور تہجد میں اٹھ کے امت کے خاطر رونے پر، اللہ جو دے گا وہ بندہ جب وہ دیکھے گا اتنا تڑپے گا، اتنا افسوس کرے گا، اتنا مچلے گا، لیکن اس وقت کا تڑپنا اور اس وقت کا افسوس کرنا اور اس وقت کا رونا کام نہیں آئے گا۔ میرے عزیزو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس لیے فرمایا دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ میری زندگی کے تقریباً 31 سال ہو گئے، تو مجھے خواب لگتا ہے، صحیح میں خواب لگتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ 31 سال کہاں گزر گئے۔ آپ میں سے کسی کے 35، کسی کے 40، کسی کے 45، میں صحیح کہتا ہوں جب یہ آنکھیں بند ہو جائے گی نا، اس وقت بھی خواب ہی لگے گا، اور یوں لگے گا کاش میں بھی کچھ کر لیتا، تھوڑا سا زیادہ قرآن پڑھ لیتا، اللہ کو راضی کر لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد میں رہنے کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں۔ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھو۔ ایک سیدھا سادہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی سے؟ تو کہا ہاں۔ کیا کرتے ہو؟ کہ لکڑی کاٹتا ہوں جنگل سے۔ اور آپ کو شادی کس سے کرنی ہے؟ کہ شہزادی سے۔ ہو جائے گی؟ کہ ہو تو جائے گی، پہلے آپ اس کے اہل تو بنو، کچھ کماؤ، کچھ اچھا پیسہ بناؤ، تو ہو جائے گی شہزادی سے شادی۔ تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک سیدھا سادہ انسان اور میری بیٹی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، اور بزنس بھی کیا ہے؟ لکڑی کاٹنے والا۔ اس کو کہا چل محنت کر، ہو جائے گی۔ اس نے جو رات دن محنت کی، بہت زیادہ کوشش کی، قربانی دی، بادشاہ اس کی واچ رکھنے لگا، بادشاہ اس کی نگرانی کرنے لگا۔ بادشاہ نے دیکھا بڑی محنت کرتا ہے، گھر میں اکیلا رہتا ہے، گھر آ کر گھر کی صفائی خود کرتا ہے، کھانا خود بناتا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، بادشاہ نے کہا چل تو محنت کر رہا ہے، پیسہ جمع کر رہا ہے، تو جمع کرتا رہے، بہت اچھی بات ہے، ان قریب تیری شہزادی سے شادی ہو جائے گی، تیری محنت ہم دیکھ رہے ہیں اور تیری محنت ہمیں پسند آ رہی ہے، تھوڑا ٹائم اور محنت کر، اور گھر کی تو فکر نہ کر، ایک خادمہ، ایک کام والی تیرے گھر میں بھیج دیتا ہوں، وہ تیرا گھر صاف بھی کر دیا کرے گی، تیرا کھانا بھی بنا دیا کرے گی، تیرے برتن بھی دھو دیا کرے گی، تیرے کپڑے بھی دھو دیا کرے گی، لہذا اب تجھے کوئی ٹینشن ہے نہیں، تو محنت سے کما، ان قریب تیری شہزادی سے شادی ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے کام والی کو بھیجا، یہ کمانے لگا اور اس کے گھر کی صفائی ہونے لگی اور کپڑے دھلنے لگے، اور گھر کا اس کو کوئی ٹینشن نہیں، یہ کمانے میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دن گزرے، اس کی آنکھ وہ کام والی سے مل گئی، اب وہ اس سے محبت ہو گئی، اسی سے شادی کر لی۔ ایک دو ہفتے گزرے تو بادشاہ کو پتا چلا کہ اس نے تو وہ کام والی سے شادی کر لی،
او بادشاہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، کہ عجیب دیوانہ ہے، شہزادی ملنے والی تھی اور ایک کام والی پر راضی ہو گیا۔ اگر شہزادی لے جاتا نا تو میرے بعد اس کو جگہ ملتی، شاید میرے بعد بادشاہ بن سکتا تھا۔ میری ایک نے ایک لوٹی بیٹی تھی اور بادشاہ کے دربار میں بڑا اونچا مقام پاتا، تھوڑا سا صبر کر لیتا اور اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا۔ شہزادی ملنے والی تھی، شاہی پروٹوکول ملنے والا تھا، اس کا رعب ہوتا اور بہت سا پیسہ ہوتا اور میری وراثت میں بہت سا حصہ پاتا۔ خیر اس کا اپنا نصیب، شہزادی اس کے نصیب میں تھی، میں تو یوں سمجھ رہا تھا، لیکن کام والی اس کے نصیب میں ہے۔ میرے عزیزو یہ دنیا کام والی ہے، آخرت شہزادی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسی پر مطمئن ہو گئے، اسی پر خوش ہو گئے، یہیں پر بد نظری کرنے لگے، آخرت بھول گئے، جنت کے مناظر بھول گئے، اللہ کے دین کی محنت کو بھول گئے، اللہ کے دین کی محنت پر ملنے والے انعامات کو بھول گئے، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنا بھول گئے۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو نمک کا ریٹ معلوم ہے، مرچ کا ریٹ معلوم ہے، پیاز کا معلوم ہے، ٹماٹر کا معلوم ہے، دودھی کا معلوم ہے، کیا اشراق کا معلوم ہے، کیا چاش کا ریٹ معلوم ہے، کیا اوابین کا ریٹ معلوم ہے، قرآن کے ایک ایک حرف پر اللہ کیا دینے والا ہے، کیا اس کا ریٹ معلوم ہے، اور جو ہے اپنے بچوں کو حافظ بنانے پر اللہ کیا دے گا، اور عالم بنانے پر اللہ کیا دے گا، اور اللہ کے دین کی محنت کرنے پر اللہ کیا دے گا، کیا اس کا ریٹ ہمارے گھر والوں کو معلوم ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ مستورات سے پوچھو اشراق کی فضیلت، تو کہ نہیں معلوم۔ اچھا پیاز کتنے روپے کلو؟ کہ 20 روپے کلو۔ کب بھرانی چاہیے؟ کہ جب 12 روپے کلو ہو۔ اور کب 80 روپے کلو ہو جاتی ہے؟ کہا جب بازار میں پیاز کم ہو جاتی ہے اور تیل کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ سب دنیا بھر کی چیزیں مستورات کو معلوم ہیں۔ میں منع نہیں کرتا، اچھی بات ہے، معلومات رکھنی چاہیے، لیکن میری اور آپ کی غلطی ہے، ہم نے گھر میں فضائل اعمال کی اگر تعلیم کی ہوتی نا، ان کو اشراق کا ریٹ معلوم ہوتا۔ آج ہمارے گھر کی عورتیں اشراق پڑھتی، چاش پڑھتی، اوابین پڑھتی، ان کے بچے حافظ قرآن ہوتے، اور ان کی گود سے امت کو دوبارہ بایزید بستامی، جنید بغدادی، فضیل بن عیاض جیسی اولاد امت کو دوبارہ دیکھنے کا موقع ملتا۔ کب ملتا؟ جب انہیں اشراق کا ریٹ معلوم ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزو آج کی مجلس سے ایک بات لے جاؤ، آج کی مجلس سے ایک بات لے جاؤ۔ وہ بات کیا ہے؟ اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، اپنے گھر میں روزانہ 1 گھنٹہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان بجاؤ، پیر ذوالفقار صاحب کا بیان سنو سنو سنو۔ اس سے کیا ہوگا؟ دین کی بات کان کے راستے سے دل پر آئے گی نا تو دنیا کی محبت دھڑام سے نکلے گی اور اللہ کے دین کے خاطر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ میں تو مستورات سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کچن میں 1 گھنٹہ دیتی ہو، اس وقت 1 گھنٹہ آپ بیان شروع کر دو اور بیان سنتی رہو اور اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بناتی رہو۔ ایک طرف کھانا بنے گا، دوسری طرف حضرت فاطمہ کے فاقے کی داستان اور واقعات آپ سنتی چلی جاؤ گی تو آپ کے آنکھ میں آنسو آئیں گے اور اندر سے دل بنتا چلا جائے گا، اللہ کے حکم اندر آتے چلے جائیں گے۔ پھر آپ کھانا بناؤ گی دعا کرتے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں یاد رکھنا، اگر آپ نے وضو کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بنایا تو ان قریب آپ کا شوہر آپ کا ہو جائے گا، وہ اللہ کا فرما بردار ہوگا، اور جو شوہر اللہ کا فرما بردار ہو وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ کا شوہر بھی آپ کا ہوگا اور آپ کے بچے بھی آپ کے فرما بردار ہوں گے۔ تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا واسطہ غیبت کرتے کرتے کھانا نہ بنائے، دنیا کی بات کرتے کرتے کھانا نہ بنائے، فون پر باتیں کرتے کرتے کھانا نہ بنائے، اللہ کے ذکر کے ساتھ بنائے۔ جیسا کھانا ہوتا ہے نا، کھانے کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کھانے کے لیے بیٹھے، شوہر نے کہا حضرت میری بیوی نے بہت دل سے آپ کا کھانا بنایا ہے۔ اچھا دل سے کھانا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہا حضرت میری بیوی نے آپ کا کھانا بناتے ہوئے 11 مرتبہ یاسین شریف پڑھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو عورت کھانا بناتے ہوئے 11 مرتبہ یاسین شریف پڑھتی ہوگی وہ دن میں اللہ کا ذکر کیسے کرتی ہوگی؟ ہمارے گھر میں ایک گھر سے
کبھی کبھار جمعہ میں دال چاول آتے تھے، تو میں تو چونکہ دال چاول بھی ایک عجیب چیز ہے، اس سے پیٹ بھرتا ہے من نہیں بھرتا، انسان کا پیٹ بھرتا ہے من بھرتا نہیں، انٹرنیشنل خوراک ہے، ہر ایک کو پسند۔ اگر انسان کا کہیں سفر ہو رہا ہو اور ہوٹل میں کوئی چیز کھانے کی نوبت پیش آئے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہ آئے اور دال چاول منگائے، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ ایک عجیب و غریب قسم کی خوراک بنائی ہے، یہ مالداروں کو بھی پسند، یہ غریبوں کو بھی پسند۔ اور شادی میں بھی ایک جگہ بریانی ہو اور دوسری طرف دال چاول ہو، اور دونوں جگہ کسی بندے کو دعوت ہو تو دال چاول کی طرف پہلے جائے گا، اس کا جو اندر کا جو مزاج ہے نا اس کو وہ دال چاول کی طرف کھینچے گا۔ بریانی پر اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا دال چاول پر خوش ہوگا۔ اب ہمارے یہاں تو چونکہ دال چاول کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، بریانی بریانی بریانی، شادی میں بریانی، غریب ہو تو بھی بریانی، قرضہ کر کے بھی بریانی۔ کیا بات ہے، سب لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹے گی؟ نہ ناک نہیں کٹے گی، تیرا بچہ دیندار نہیں ہوگا نا اور اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو ناک کٹے گی۔ اور تیری بچی کو اگر شوہر کے حقوق معلوم نہیں ہوں گے اور وہاں رہنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا سسرال میں تو بچی کی ناک کٹے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں تو کھانے کی بات کر رہا تھا، اب وہ دال چاول جب میں کھاتا تو بڑے مزیدار۔ ایک مرتبہ میں نے گھر والے سے کہا اس کی ریسیپی معلوم کرو، دیکھو کھانا بھی جتنا صحیح نقل اتارو گے نا اتنا سیم بنے گا، اگر صحیح نقل نہیں اتارو گے اتنا صحیح کھانا نہیں بنے گا۔ نقل بہت ضروری ہے، نقل۔ ارے ہمارے یہاں ایگزام میں بچے کاپلی مار کے پاس ہو جاتے کہ نہیں؟ نقل اتار کے، صحیح لکھنے والے کی نقل اتاری، ایگزام میں پاس ہو گئے۔ کیا ہم ہمارے نبی کی نقل اتار کے فیل ہو جائیں گے؟ نہ اللہ نے کہا نبی سے میچ زندگی لاؤ۔ ہمارے یہاں دکان میں عورتیں آتی ہے تو شلوار کا کپڑا دو، ان کو کپڑا بتایا، ایک دم میچ جیسا، ایک دم نہ ایک دم مولانا ایسا نہیں، ایک دم میچ چاہیے۔ ارے یہ 19-20 تھوڑا سا چلا لو، نہ ہم 19-20 نہیں چلا سکتے، ایک دم میچ چاہیے۔ اس وقت سے ایک دم میرے دھڑام سے میرے دل پہ بات لگتی ہے کہ ایک عورت ذات بھی میچنگ نہ ہو تو اس کو پسند نہیں آتا۔ میری اور آپ کی زندگی نبی کی زندگی سے بہت دور ہے، اللہ کو کیسے پسند آئے گی؟ اللہ کو کیسے پسند آئے گی؟ خواجہ صاحب کی زندگی میچ ہو رہی تھی، پیران پیر کی زندگی میچ ہو رہی تھی، بایزید بستامی کی زندگی میچ ہو رہی تھی، جنید جمشید نے بھی جو یو ٹرن لیا نا تو زندگی کو نبی کی زندگی سے میچ کیا، اور زندگی نبی کی زندگی سے میچ ہوگی۔ دنیا میں اللہ برکتیں دیں گے، راحت دیں گے، عزت دیں گے، سکون دیں گے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ بندے کو سکون مل جائے، اطمینان مل جائے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی کامیابی یوں فرمایا کہ سکون کا مل جانا ہے۔ میں نے گھر والوں سے کہا تو مجھے ہر بار کہا کہ ہم بالکل سیم ان کی نقل اتار رہے ہیں، پھر بھی وہ ٹیسٹ آ رہا نہیں۔ تو وہ ہمارے بہت قریبی رشتہ دار کی عورت تھی، میں نے ان سے کہا کہ یار آپ دال چاول بھیجتے ہو تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو کہا میں نے آپ کے گھر والوں کو ریسیپی بتا دی ہے۔ میں نے کہا ریسیپی تو بتائی ہے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا، ٹیسٹ تو آ رہا ہے۔ تو آہستہ سے کہا بیٹا میں وہ دال چاول بناتے وقت ایک سیکنڈ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی ہوں، تو جب تک کوئی یہ مسالہ نہیں ڈالے گا تو اس کے دال چاول میں یہ ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ بیٹا میں ذکر کا مسالہ ڈالتی ہوں اس میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ راندیر میں ایک جگہ میں نے آئس کریم کھائی تو بڑی مزیدار لگی۔ میں نے کہا چچا آپ کی آئس کریم کی تو بات ہی کچھ اور ہے، یہ اور کہاں ملے گی؟ کہا اور تو کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ میں نے کہا کیوں کہیں نہیں ملے گی؟ کہا تہجد پڑھ کے دعا کرتا ہوں اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے آئس کریم بنانا شروع کرتا ہوں، تو جب تک کوئی تہجد کا مسالہ نہیں ڈالے گا اس کی آئس کریم میں یہ لذت آ نہیں سکتی، یہ مزہ آ نہیں سکتی۔ ہاں اگر کوئی تہجد میں میری نقل اتارے گا اور اللہ سے دعا کرے گا اور بسم اللہ پڑھ کے یہ بنائے گا تو ضرور اس کی آئس کریم میں بھی وہ ٹیسٹ آئے گا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بندے کے کھانے کے اثرات گھر والوں کے دل پر ہوتے ہیں، جیسا کھاتے ہیں ویسے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ والوں کے تقوی کے کیا کہنے، آپ نے نام سنا ہوگا میرے اور آپ کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میری بکری
بکری گم ہو گئی ہے، میری بکری گم ہو گئی ہے۔ تو حضرت نے جو پڑھنے کا بتانا تھا وہ بتا دیا کہ مقدر میں ہوگا اور اللہ نے چاہا تو تیری بکری مل جائے گی۔ پھر حضرت نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ یہ بکری کی عمر ہوتی کتنی ہے زیادہ سے زیادہ؟ تو اس نے بتایا ہوگا جو 4-5 سال۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جو سامنے والے نے بتایا کہ بکری کی عمر مثال کے طور پر 5 سال ہوتی ہے، تو حضرت نے بازار سے 5 سال تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ کیا پتا کہیں چوری کی بکری وہ اس کے ہاتھ میں نہ آ گئی ہو اور کہیں وہ مجھے نہ کھلا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا عالم تھا حضرت کے تقوی کا۔ ایک عورت جو ہے نا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ ایک عورت امام احمد بن، میں اللہ والوں کے تقوی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک لائف ہے، ایک زندگی ہے، اسی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے۔ جب وہ اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا پھر بندے کے لیے سب آسان۔ ارے جس کی محبت ہو اس کے لیے ہر قربانی دینا آسان، کھانا آگے پیچھے کرنا آسان، بارش میں اس کی یاد، کہیں تفریح کے لیے جائے تو اس کی یاد، کھانے بیٹھے سو رہا ہے، لیٹ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے۔ کیا ہوا کہ عشق ہو گیا ہے۔ یہ عشق اللہ سے ہو جائے گا نا تو میرے عزیزو دنیا سورے گی، آخرت سورے گی، بہت اونچا مقام ہوگا آخرت میں اگر اللہ سے عشق۔ میرے عزیزو اللہ سے عشق کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ اللہ نے بنایا ہے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، زبان اللہ نے دی ہے۔ ارے کوئی فورین سے آئے اور ہمیں ایک کار دلا دے تو بندہ اس کے گیت گاتا ہے اور اس کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس نے مجھے کار دلا دی۔ تو وہ اللہ جس نے پوری زندگی دی ہے، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، زبان دی ہے، رہنے کے لیے مکان دیا، ہر وقت کھانا کھلایا، بائک دی، دنیا بھر کی چیزیں دی، تو اللہ کی محبت تو ہمارے دل میں کتنی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑی عمر کی عورت آئی، آ کر کہا کہ حضرت میں سوت کاٹتی ہوں، وہ رات کے چاند میں، یہ روئی وغیرہ کچھ ہوتی ہوگی، اس کی کچھ وہ کٹنگ وغیرہ ہوتی ہوگی، حضرت میں سوت کاٹتی ہوں اور رات میں جب چاند کی روشنی میں سوت کاٹتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ ہمارے یہاں جو وقت کے حاکم ہے نا ان کی سواری گزر رہی تھی، تو ان کے جو خادم ہے نا خدام، ان کے ہاتھ میں قندیل تھی، لائٹ کی روشنیاں تھی۔ تو مجھے تو پتہ نہیں چلا، جب بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری تو کچھ دیر تک اس کی لائٹ کی روشنی میں سوت کاٹتی رہی۔ تو کیا اس طرح بغیر اجازت کے اس کی لائٹ سے فائدہ اٹھانا میرے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تیرے لیے تو جائز نہیں ہے۔ وہ سن کے چلی گئی۔ تو ان کے بیٹے نے کہا، وہ بھی بہت بڑے اللہ والے، کہا ابا آپ کتنا سخت مسئلہ بیان کرتے ہو، کتنی سخت بات بیان کرتے ہو۔ تو آپ نے کہا، ابا نے کہا کہ بیٹا میں نے لوگوں کے لیے نہیں کہا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، میں نے اس عورت کو کہا کہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو دیکھ تو صحیح وہ مسئلہ کیسا پوچھ رہی ہے، اس کا تقویٰ کتنا معیاری ہوگا، جا ذرا جا کے دیکھ، وہ کسی بڑے کے گھر کی ہوگی۔ اس نے جا کر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہن تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی زندگی تھی ان حضرات کی، قبروں میں چلے گئے لیکن منا کے گئے۔ 200 سال پہلے والے اللہ والے بھی چلے گئے، دنیا دار بھی چلے گئے، وہ اللہ کو منا کر کے گئے، کچھ لوگ اللہ کو ناراض کر کے گئے۔ تو میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تقوی بھری زندگی نصیب فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کپڑے کی دکان تھی، کپڑے کی تجارت تھی۔ تو ایک کپڑے کا جو تھان تھا نا اس میں کچھ عیب تھا، اپنی دکان پر بیٹھنے والے شخص سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی بھی گراہک آئے ان کو یہ عیب بتا دینا، پھر اگر ان کی مرضی ہو تو خرید لے، مرضی نہ ہو تو نہ خریدے، کوئی بات نہیں۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی شاپ پر، اپنی دکان پر، کپڑے کی دکان پر تشریف لائے تو وہ تھان غائب تھا۔ کہا وہ تھان کا کیا ہوا؟ کہا حضرت ابھی آپ کے آنے سے پہلے ایک شخص خرید کے چلا گیا۔ اچھا تو آپ نے ان کو بتایا تھا اس عیب کے بارے میں؟ کہا میں نے تو نہیں بتایا تھا۔ اللہ اکبر، اب کیسے پتا چلے وہ کون آدمی تھا، کہاں کا تھا؟ تحقیق کی ہوگی۔
پتہ چلا نہیں تو پوچھا پورا تھان دے دیا؟ کہا جی ہاں اس کو پورا تھان دے دیا۔ کتنے پیسے آئے؟ کہا اتنے پیسے آئے۔ اس کو اللہ کے راستے میں آگے چلتا کر دیا، اس کو آگے اللہ کے راستے میں چلتا کر دیا کہ تھوڑا سا بھی کوئی شک آئے نا وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ وقت کے حاکم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کو جو ہے نا وقت کا چیف جسٹس بننا پڑے گا، قاضی بننا پڑے گا، جج بننا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نا میں تو قاضی نہیں بنوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے کے جو لوگ تھے وہ عہدے سے بھاگتے تھے، عہدے سے ڈرتے تھے، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو مٹاتے تھے۔ اور آج کل لوگ کرسیوں کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ لوگ تھے جو کرسی سے ڈر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو میرے سے کوئی غلطی ہو جائے اور میری آخرت میں پکڑ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے نام سنا ہوگا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا۔ حضرت بہلول، حضرت شیخ نے کئی واقعات لکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کے آنے سے پہلے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کے دربار میں آ گئے۔ اب سیدھا سادہ لباس، سیدھے سادے کپڑے، دیکھنے میں تو دیوانے لگتے تھے، لوگ انہیں پاگل سمجھتے تھے، حقیقت میں بہت بڑے اللہ والے تھے، مجذوب تھے۔ حضرت بہلول مجذوب رحمت اللہ علیہ تو آ کر کہاں بیٹھے؟ ہارون رشید کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ رشتہ دار بھی لگتے تھے تھوڑے ہارون رشید کے۔ ہارون رشید کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ خادموں نے کہا ارے بہلول، آپ کو کوئی شاہی آداب کا معلوم نہیں ہے؟ آپ کہاں آ کر بیٹھ گئے ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ میں تو نہیں اٹھا۔ ارے آپ کیسی بات کرتے ہو؟ ابھی بادشاہ سلامت آنے والے ہیں، امیر المؤمنین آنے والے ہیں، یہاں بادشاہ کا ایک مقام ہے۔ آپ کے تو نہ کپڑے کا کوئی صحیح طریقہ ہے اور نہ آپ کے تو کوئی کپڑے اتنے صاف ہیں، اور آپ تو کیا کہنا چاہ رہے ہو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ اٹھو ورنہ ہم آپ کو مار کے ہٹا دیں گے۔ تو بہلول دانا وہاں سے اٹھے نہیں، تو وہ خادم نے ایک دو ذرا لگائی آہستہ سے اور بہلول دانا کو پکڑ کے اٹھا دیا۔ بہلول دانا نیچے بیٹھ گئے۔ دیکھا نا جیسے ہی ہارون رشید آیا، پہلے زمانے میں جب دربار سجتا تھا اور بادشاہ کی ایک آمد ہوتی تھی نا تو لوگوں کے دلوں میں بادشاہ کا ایک اکرام، ایک رعب اور بادشاہ کا ایک دبدبہ اور بادشاہ کی وہ جو صدارتی محل ہوتا تھا اس کی کچھ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی تھی، کچھ منظر ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ بہلول دانا نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہارون رشید کی انٹری ہوئی، آمد ہوئی۔ جیسے ہی ہارون رشید آئے نا بہلول دانا نے رونا شروع کیا۔ ہارون رشید کو لگا کہ یہ کب سے رو رہے ہیں۔ اب بہلول کیوں رو رہے ہو؟ روئے جا رہے۔ خادم سے پوچھا کہ بہلول دانا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ کی یہ کرسی ہے، آپ کی مسند ہے، آپ کا تخت ہے، آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں کہ آپ کے تخت پر بیٹھیں۔ یہ دیوانہ آدمی آ کر آپ کے تخت پر بیٹھ گیا تھا تو ہم نے اسے بہت سمجھایا، منت سماجت کی، یہ اترنے کو تیار ہی نہیں۔ ہم نے کہا یار بادشاہ سلامت، ہم کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ایک دیوانہ آدمی ہمارے بادشاہ کے تخت پر ہو؟ لوگ تو چڑھانا بھی اچھی طرح جانتے ہیں نا، ہم کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ تو پھر کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت، ہم نے بہت ہلکی مار ماری ہے، وہ بہلول دانا نیچے نہیں اتر رہے تھے نا اس لیے ماری ہے۔ کہ بہلول آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو بہلول دانا روئے جا رہے۔ اے بہلول آپ تو بڑے اللہ والے ہوں، اللہ والے تو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ایک تھوڑی سی مار پر اتنا رونا اور اتنا واویلا اور اتنا زور سے رونا کیا بات ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا بادشاہ سلامت، امیر المؤمنین ہارون رشید، میں اپنے اوپر نہیں رو رہا ہوں، مجھے مار پڑی اس پر نہیں رو رہا ہوں، میں تو آپ کے لیے رو رہا ہوں۔ کہ میرے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ مار تو آپ کو پڑی ہے۔ امیر المؤمنین اصل بات ایسی ہے کہ آپ کی کرسی پر 5-7 منٹ بیٹھا تو اتنی مار پڑی، تو میں سوچتا ہوں آپ پوری زندگی اس پر بیٹھے ہو، خدا کے دربار میں آپ کا کیا ہوگا؟ میں اس پر رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر المؤمنین ہارون رشید تو پورے ہل گئے
کہ میں تھوڑا سا بیٹھا اور میرا یہ انجام ہوا. اگر آپ جس کرسی پر ہے، اگر اس کرسی پر بیٹھ کر جو آپ نے انصاف نہ کیا اور آپ نے صحیح فیصلے نہیں کیے تو خدا کے دربار میں آپ کا کیا ہوگا. اللہ اکبر. کیسے لوگ تھے اور کیا فکر آخرت تھی اور آخرت کا کیسا استحضار تھا. تقوی بھری زندگی، احتیاط بھری زندگی. ان لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. وہ لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے تھے، اللہ کے دین کے خاطر قربانی دیتے تھے. اللہ کرے ہم بھی کسی نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے لگے اور ہم بھی اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دینے لگے. میرے عزیزو، وہی بات ہے وہ بھینس کے بچے والے. بچے کو لے کر آگے چلے تو بھینس پیچھے پیچھے چلنے لگی. اللہ کے دین کو لے لو، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے دین کے خاطر قربانی دو، اللہ کے دین کو لے کر چلو گے. یہ دنیا پیچھے پیچھے آئے گی، یہ دنیا ذلیل ہو کر کے آئے گی، یہ دنیا بے چین ہو کر کے آئے گی، یہ دنیا برکت کے ساتھ آئے گی، یہ دنیا عافیت کے ساتھ آئے گی، یہ مقدر کی روزی پیر پڑی ملے گی. ورنہ میرے عزیزو، مقدر کی روزی تو ہر حال میں ملے گی. اگر اللہ کو ناراض کیا تو سر پڑی ملے گی. اگر فجر کی نماز چھوٹی، اس کے بعد کوئی گراہک دکان میں آیا اور ہم نے مال بیچا، حلال طریقے پر بیچا ہے، مال بیچا، ہوا کیا ہے؟ فجر کی نماز چھوٹی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی، اس پیسے کی وجہ سے تنگی دور نہیں ہوگی، اس پیسے کے وجہ سے مسائل حل نہیں ہوں گے. گھر کے سب لوگ کمائیں گے پھر بھی گھر کے خرچے پورے نہیں ہوں گے. اگر فجر کی نماز پڑھی، وہ بھینس کے بچے کی طرح اللہ کے دین کو آگے کیا، اب دنیا جو آئے گی وہ برکت کے ساتھ آئے گی، وہ عافیت کے ساتھ آئے گی. فجر کی نماز چھوڑنے سے بے برکتی ہوتی ہے اور آخرت کی جو سزا ہے اور جو وبال ہے وہ تو بڑا خطرناک ہے. میرے عزیزو، میرے عزیزو، میرے عزیزو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو کہ فجر کی اذان کے بعد یہ ایمان ہمیں اندر سے جھنجھوڑے کہ نماز پڑھنی ہے. ارے اپنی قبر کی میٹھی نیند کی فکر کرو. قبر میں میٹھی نیند سونا ہے یا نہیں؟ یا قبر میں کوئی رشتہ دار آ جائے گا، قبر میں کوئی مولانا صاحب آ جائیں گے؟ نا 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 نا، ہم انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو کیسے حساب دے سکیں گے؟ میرے عزیزو، بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے نہیں، شریعت اور سنت پر چلتے نہیں اور بڑے بڑے مالدار نظر آتے ہیں، ان کا بڑا بڑا بنگلہ ہے، بڑا بڑا بزنس ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت خوش ہیں اور یہ لوگ بہت ویل سیٹ ہیں. میں ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، کچھ وقت میرا ان کے ساتھ گزرا. 26 مرتبہ ان کے 4 مہینے لگے تھے، 26 مرتبہ 4 مہینے لگے تھے. چلے کی اور 3 دن کی کوئی گنتی نہیں. مجھے کہنے لگے مولانا، جب میں جماعت میں نہیں جاتا تھا، میرا سود کا بہت بڑا بزنس تھا. اس زمانے میں آج سے 50 سال پہلے 20 لاکھ کا میرا ٹرن اوور تھا. جب 20 روپے کی ویلیو تھی، 2 روپے بڑے قیمتی سمجھے جاتے تھے. میں دنیا بھر میں گھومتا تھا، ہندوستان بھر میں گھومتا تھا، چونکہ میں مالدار تھا. کبھی میری یہاں کی فلائٹ، کبھی میری وہاں کی فلائٹ، اور مجھے 24 گھنٹے کم پڑتے تھے کمانے کے لیے. اتنی بے برکتی تھی میرے وقت میں. چونکہ مولانا ہمارے خرچے بھی تھے، ہمیں اپنا اسٹیٹس بھی بتانا پڑتا تھا. ہماری شاندار، ہمارے پاس اس زمانے میں اچھی قیمتی سواری تھی، ہماری شادیاں شاندار ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ کوئی مالدار لوگ ہیں. لیکن مولانا کاش اس وقت آپ مجھے میرے اندر کی حالت پوچھتے. بار والے سب مجھے للچاتی نظر سے دیکھتے تھے اور میرے اندر کا حال بے حال تھا، میں بے چین تھا اور پیسے بچتے نہیں تھے. اتنا سنے کے باوجود میں حساب کرتا تھا نا تو جہاں کی وہیں بات ہو جاتی تھی. آپ یہ جو مالدار لوگ ہیں جو اللہ کے دین سے دور ہیں، آپ میرے کو بتاؤ، میں 2 منٹ ان کے پاس بیٹھ کے بتاؤں گا یہ اندر سے کتنے بے چین ہیں، اندر سے کتنے پریشان ہیں. مولانا اللہ کے دین سے بھاگو گے پھر بادشاہ بھی بن جاؤ، اندر سے سکون نہیں ملے گا. اور اللہ کے دین کو اپنایا پھر جھوپڑی میں بھی رہیں گے، اللہ سکون عطا فرمائے گا. مولانا میں تو دین پر لگا، 4 مہینے لگانا شروع کیے.
دل میں بات آئی کہ اللہ کے دین کی خاطر کچھ قربانی دینی چاہیے، ایک ہی زندگی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی، پھر ہر سال 4 مہینے 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 میں وقت دیتا چلا گیا۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو خواہشات سے بچاتے چلے گئے۔ مولانا اس دور میں ہم بہت پیسہ اڑاتے تھے، لیکن خواہشات جتنی بھی ہو، خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ گھر والوں کی ایک خواہش پوری کری، فوراً دوسری خواہش، وہ پوری نہیں ہوئی، تیسری خواہش، اگر وہ خواہش پوری کرنے میں کمی ہو گئی، فوراً ناشکری۔ خواہشات میں ناشکری ہوتی ہے، اور ضروریات کے پورے ہونے پر بندہ خوش ہوتا ہے، پھر شکر گزاری آتی ہے۔ وہ زمانے میں گھر والوں میں شکر گزاری نہیں تھی، بعد میں جب آہستہ آہستہ اللہ کا دین ہماری زندگی میں منتقل ہوا، اللہ کا دین آیا اور ہم شریعت اور سنت پر چلنے لگے، سود کا کاروبار بند کیا، پھر فجر کی چائے ملنے پر بھی ہمارے گھر والے خوش، دوپہر کا کھانا ملنے پر ہمارے گھر والے خوش۔ مولانا میں تو اللہ کے دین کی محنت کرتا تھا، مجھے کون سا اللہ روڈ پتی بنا دیتے، مجھے کون سا ذلیل کر دیتے، امتحان تو تھوڑے دنوں کے لیے آتا ہے، پھر مولانا اللہ نے اس تیزی سے مجھے مال دیا، آج سب سے بڑے میں مال تجار لوگوں میں سے ہوں، اور پورے ہندوستان میں میرا کاروبار پھیلا ہوا ہے، پھر بھی میرے 4 مہینے رکتے نہیں ہیں۔ میں سمجھ گیا کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے، میں اللہ کے دین کے خاطر محنت کروں گا، وہ مجھے کبھی برباد نہیں کرے گا۔ اب میرے وقت میں برکت آئی، میری زندگی میں برکت آئی۔ مولانا میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے کہنے لگے، ہم لوگ جماعت میں برازیل گئے، ایک عرب کی ملاقات میں گئے جو ایک دم دنیا میں مشغول تھا، اور اس نے دنیا کو 1 نمبر دے رکھا تھا۔ مجھے کہا مولانا جو دنیا کو 1 نمبر دے گا وہ پریشان ہوگا، وہ بے چین ہوگا، اس کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ 2 کام بنانے گیا 4 کام بگڑ گئے، زندگی ایک دم اس کو ٹینشن والی، بے چینی والی، نہ اس کی بیوی اس کی، نہ اس کے بچے اس کے، ایک دم وہ تڑپ جائے گا۔ اگر اللہ کے دین کو 2 نمبر پہ رکھے گا، اگر ہمت کر کے اللہ کے دین کو 1 نمبر پہ رکھے گا، صحابہ نے جو مدد دیکھی یہ بھی مدد دیکھے گا، اللہ والوں نے جو مدد دیکھی یہ بھی مدد دیکھے گا، اور مولانا اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہم برازیل گئے تو ایک عرب تھا، بہت مالدار تھا، مجھے کہا کتنا پیسہ تھا پتہ ہے؟ اس کا شاندار شوروم ½ کلومیٹر میں پھیلا ہوا تھا، 500 میٹر تک اس کا شوروم پھیلا ہوا تھا، اور فرنیچر کا بہت بڑا کاروبار تھا برازیل میں، اور 10-15 لاکھ کا ایک صوفہ سیٹ تھا۔ تو وہ تو اتنا بیزی کہ اس کے پاس بات کرنے کو وقت نہیں، کئی ہزاروں کی تقریباً تعداد میں لوگ اس کے یہاں کام کرے، ½ کلومیٹر میں اس کا وہ پھیلا ہوا تھا۔ تو اس نے ہمیں دیکھا تو وہ سب سے بات چیت کر رہا تھا، ایک مستورات سے کچھ اس کا حساب چل رہا ہوگا، وہ مستورات باہر نکلی، اس نے ہمیں اندر بلایا، اور جیسے ہی ہم گئے تو اس نے $500 کی نوٹ پھینک دی کہ یہ لے لو چلے جاؤ۔ تو ہم نے کہا ہم چندہ کرنے تو آئے نہیں ہیں، ہم تو کچھ آپ سے باتیں کرنے آئے ہیں، آپ کا کچھ وقت چاہیے۔ اب اس کے پاس تو وقت نہیں، وہ تو بہت بیزی، بہت مالدار، اور کون سی وہ کار تھی جو وہاں لانچ ہوتی ہو اور اس کے وہاں نہ آتی ہو، اس کے پاس تو پیسے کی ریل پیر، اور باہر والے سب اس کو دیکھ کے رال ٹپکاتے تھے کہ اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے، اور ہم بھی ادب سے کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ تو کوئی بہت واقعتاً کوئی بڑا آدمی لگ رہا ہے۔ تو ہم نے اس کے سامنے اللہ کے دین کی بات کی، تو ہمارے ساتھ امیر صاحب تھے، انہوں نے عربی میں بات شروع کی، تو پہلی حدیث پڑھی، تھوڑا سا ٹکڑا پڑا، آگے کا حصہ اس نے ختم کیا، دوسری حدیث پڑھی تو اس نے آگے کا حصہ ختم کیا، 10 حدیث ہمارے امیر صاحب نے آدھی پڑھی، آگے کی اس نے ختم کی۔ تو پتہ چلا کہ اس کے پاس علم ہے، عرب ہے نا، عربی جانتا ہے، اور اس کے پاس حدیث شریف کا علم ہے، لیکن چونکہ زندگی عمل سے دور، عمل سے کوری تھی، یہ ہمیں ایک کمرے میں لے کر گیا، اور باہر کے اسٹاف سے کہہ دیا کہ بھائی ابھی مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرنا، میں ایک اہم اور پرسنل میٹنگ میں ہوں، مجلس میں ہوں۔ پھر ہمارے امیر صاحب نے بات شروع کی، قرآن پڑھ کے سنایا، حدیث پڑھ کے سنائی۔ مولانا 1 گھنٹے کے جب اوپر ہوا، 1.5 گھنٹہ ایسے ایسے اپنے سر پہ مارنے لگا، رونے لگا، 15-20 منٹ تک اتنا رویا کہ میں نے میری زندگی برباد کر دی، میری لائف برباد کر دی۔ پھر اس نے مجھے سنایا، اس نے ہمیں سنایا کہ میں اندر سے کتنا پریشان ہوں، کتنا بے چین ہوں۔ جب وہ تھوڑی دیر تک اپنی پریشانی بیان کرتا رہا، اس نے ایسی پریشانی بیان کی، اس وقت مجھے لگا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ابھی میری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا پریشان حال ہے۔
میری نظر میں یہ دنیا کا سب سے بڑا پریشان حال ہے. اس کے جتنا پریشان تو روڈ پتی بھی نہیں ہے اور کروڑ پتی بھی نہیں ہے. یہ اربوں پتی ہونے کے باوجود اتنا پریشان ہے. یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے, یہ ہمیں جوان معلوم ہوتی ہے. یہ دنیا باندھی ہے, کام والی ہے, اس کے پیچھے نہ پڑو. آخرت شہزادی ہے, آخرت کی لائف اصل ہے. یہاں کی عزت دھوکہ ہے, یہاں کی شہرت دھوکہ ہے. ارے اپنی نظر اللہ کی طرف جماؤ اور بڑے ہمت سے یو ٹرن لو, یو ٹرن لو, یو ٹرن لو اپنے آپ کو. ارے جب ون وے راستہ ہوتا ہے نا, راستہ ون وے ہو اور بندہ وہاں سے چلا جائے, پولیس والے نے پکڑ لیا, فائن لگا دی, ارے اب پیچھے آ جا, آگے ون وے ہے. ارے پولیس والے کی بات نہیں مانتا اور آگے جاتا ہے, دوسرا پولیس والا فائن مارے گا, تیسرا آگے جائے گا اور پولیس والا فائن مارے گا. اب پیچھے آتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے, آگے جاتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے. میرے عزیزو یہ ون وے ہے, یہ ون وے ہے, اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے. اللہ کی طرف جاؤ. جو دنیا کی طرف راستہ جا رہا ہے, ہم اگر اس راستے پر ہے, وہاں سے یو ٹرن لو, وہاں سے یو ٹرن لو, وہاں سے یو ٹرن لو, جلدی لو, اللہ کی طرف آؤ, اللہ کے دین کو اول نمبر دو, نمازوں کا اہتمام کرو. میرے عزیزو اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ. ہر مہینے 3 دن چلے جاؤ, سالانہ چلہ چلے جاؤ, بار بار 4 مہینے چلے جاؤ. کبھی اندرون کے لیے جاؤ, کبھی بیرون کے لیے جاؤ. یہ مسجد میں رہنے کا ایک مزہ بھی دیکھو, یہ مسجد میں ایک فرشتے والا ماحول بھی دیکھو. یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ابھی ایک صاحب کہنے لگے, مولانا ہم ایک شخص کی تشکیل میں گئے 3 دن کے لیے, وہ ہمیں دیکھ کے جنگل میں بھاگے جا رہا ہے, بھاگے جا رہا ہے. اس کو سمجھا رہے تیرے کوئی دشمن نہیں ہے, قصائی نہیں ہے, اتنی تیری دنیا برباد کرنا نہیں چاہتے, اتنی تیری دنیا برباد کرنا نہیں چاہتے. جو وجہ تیری نہیں نکلنے کی ہے, ہماری وہی وجہ تجھے نکالنے کی ہے. جو وجہ تیری نہیں نکلنے کی ہے, وہی وجہ ہماری تجھے نکالنے کی ہے. تجھے پریشانی ہے نا, اسی لیے کہہ رہے تو نکل, تو سارے مسائل کا آسان حل بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. ایک تو نہ ہم اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں, اللہ والے بھی اکثر سفر میں رہتے ہیں, نہ ہم ان کے پاس جا پا رہے ہیں, نہ ہم مدرسے میں جا پا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے چلتا پھرتا مدرسہ ہے, تعلیم, گاش, ملاقات. میرے عزیزو وہ کہنے لگے, 1.5 گھنٹے کے بعد وہ آدمی ہمارے ہاتھ میں آیا. ہم نے منت سماجت کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلو, اگر آپ کو اچھا نہ لگے آپ ریٹرن چلے جانا. وہ 3 دن ہمارے ساتھ جماعت میں آیا. مولانا وہ 3 دن کے لیے نکلا اللہ کے راستے میں, جب تعلیم میں بیٹھا, دین کی باتیں سننے لگا, بہت رویا, بہت رویا. اپنے گھر پر گیا اور گھر پر جا کر 3 بچے تھے, اپنی بیوی کو کہا کہ میری تو پچھلی زندگی برباد ہو گئی, ضائع ہو گئی, میں تو اللہ کے دین کے خاطر کچھ نہ کر سکا, لیکن میں اپنے بچوں کو میرے جیسا نہیں بناؤں گا. اس نے اسی وقت آ کر بیوی کو سمجھا کر اپنے 3 بچوں کو, سوجترا ایک مدرسہ ہے, وہاں پر اپنے 3 بچوں کو رکھ دیا. تو وہ کہنے لگے مولانا, پھر اس کے 3 بچے حافظ ہوئے, پھر اس کے 3 بچے عالم ہوئے, پھر اس کے 3 بچے قاری ہوئے. آج ہمارے یہاں 2 بڑے قاری مشہور ہیں, وہ دونوں اس کی اولاد ہے, اور یہ ہیرے 3 دن میں سے ملے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب امت کو 3 دن میں سے ملے ہیں, 3 دن. وہ بنگالی دوست تشکیل کرتا, آپ میرے ساتھ چلو چلو چلو. وہ 3 دن سے پھر وہ آگے اللہ کے راستے میں گئے, وہاں سے عالم بننے کا جذبہ پیدا ہوا. میرے عزیزو ہمارا بھی وقت لگے, ہم بھی تشکیلوں میں جائیں, پتہ نہیں کس کو کون سی بات لگے گی اور کس کا بچہ عالم بنے گا اور ہماری آخرت سنورے گی. او میری دینی ماؤں بہنوں, آپ سے بھی عاجز کہنا چاہتا ہے, اول وقت میں نماز پڑھو, نمازوں کو ٹال ٹال کر کے نہ پڑھو. ٹی وی اپنے گھر میں ہو, اسے نکال دو, اسے نکال دو, اور اپنے گھر میں ایک دینی ماحول کو قائم کرو. آپ تو جو چیز چاہتی ہو وہ گھر میں آ جاتی ہے, چائے پتی ختم ہو وہ آ جاتی ہے, شکر ختم ہو وہ آ جاتی ہے. کیا ایک عورت اگر یہ سوچے کہ میرے گھر میں اللہ کا دین آ جائے, کیا اللہ کا دین نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا. 4 بجے مصلی بچھاؤ تو صحیح, سارے مسائل بھی حل ہوں گے. ارے ابھی میرے پاس ایک عورت ایک پریشانی کو لے کر کے آئی, کہنے لگی مولانا یہ پریشانی ہے, دعا کر دو دور ہو جائے. تو میں نے اسے کہا کہ ایک کام کرو, آپ درود شریف پڑھو, انشاءاللہ اللہ آپ کی یہ پریشانی دور کر دے گا.
کہنے لگی مولانا میں تو پچھلے 20 سال سے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ اچھا کیا پڑھتے ہو؟ کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے 20 سال سے مولانا پابندی سے پڑھتی ہوں، کبھی ناگا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ایک کام کرو، آپ استغفار کر لیا کرو۔ ہماری بہت قریبی رشتہ دار کی عورت، میں کہا استغفار کر لیا کرو۔ تو کہنے لگی مولانا 5000 مرتبہ درود شریف اور 5000 مرتبہ استغفار، یہ میرا پچھلا 20 سال سے معمول ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا ایک کام کرو، آپ جو ہے نا مصلی بچھاؤ رات 4 بجے اور آپ 4:15 کو سو جاؤ، 15 منٹ اللہ کو دے دو، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مسکرائی اور کہنے لگی مولانا پچھلے 15-18 پتہ نہیں مجھے کتنے سال ہو گئے، 4 بجے تو میں پہلے ہی سے اٹھتی ہوں اور آپ 15 منٹ کی بات کرتے ہو، میں تو آدھا گھنٹہ کبھی 40 منٹ دعا کرتی ہوں، فجر کی نماز پڑھتی ہوں، پھر یہ تسبیح پڑھتی ہوں، پھر اشراق تک مصلی پر ہوتی ہوں، پھر اشراق پڑھ کے سوتی ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں سمجھ گیا کہ اللہ نے اس کو مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں، ثاقب کی عبرت کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھ اگر کسی کے دل میں آخرت کی فکر ہونا اور اپنا مرنا یاد ہو اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد ہو اور قبر کی تنہائی یاد ہو، وہ قبر میں کیڑے مکوڑے کا ہونا یاد ہو اور وہ قبر کی وحشت یاد ہو اور وہ قبرستان کا سناٹا یاد ہو اور وہ دفن ہو جانا یاد ہو اور وہ اپنی اولاد در اولاد کا ماں باپ کو بھول جانا یاد ہو، پھر وہ عورت غافل بن کے زندگی نہیں گزارتی۔ یہی کوئی زندگی تھوڑی ہے کہ صرف گھر خرچہ چلا لو، کام بنا لو۔ نا 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 میری دینی ماؤں بہنوں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں درود شریف پڑھو، استغفار کرو، اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بناؤ، اپنے بچوں کو سنتیں سکھاؤ، سنتوں کے مطابق ہمارے بچوں کی زندگی ہوگی، کل کو اٹھ کے یہ اللہ کے ولی بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ بات تو کہاں سے چلی تھی، وہ تو ابتدائی پہ رہ گئی کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ فرعون کی زندگی میں دین نہیں تھا، ناکام۔ قارون مالدار تھا، زندگی میں دین نہیں، ناکام۔ حامان وزیر تھا، زندگی میں دین نہیں، ناکام۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، غلام ہے اور مکہ مدینہ کے رہنے والے بھی نہیں، سعودی عرب کے رہنے والے نہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں اور زندگی میں دین ہے، ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے ہو گئے ہیں اور سارے حالات کو برداشت کر رہے ہیں، سمجھ گئے اللہ میرا امتحان لے رہا ہے اور امتحان آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، امتحان پیچھے لے جانے کے لیے نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں پھر ہونا کیا تھا؟ جب اذان کی شروعات ہوئی تو ہمارے نبی امام اور مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی شاہی مسجد کی بات ہے؟ یہ کوئی جامع مسجد کی بات ہے؟ یہ کسی شہر کی بڑی مسجد کی بات ہے؟ نا 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 نا، جو مدینۃ الرسول ہے، جو ہمارے نبی کا شہر ہے، وہاں ایک مسجد ہے، مسجد نبوی، جس مسجد میں نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے۔ اور امام کون ہے؟ کہ اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے۔ ارے ان کی مسجد میں مؤذن کون ہے؟ کہ ایک غلام جو کہ حبشی ہے، کالے رنگ کے تھے، ایمان لے آئے، دین کے خاطر تکلیفوں کو برداشت کیا، اللہ نے کیا مقام دیا، سید المؤذنین بنے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس کا جہاں انتقال ہوگا وہ وہاں سے اٹھایا جائے گا، جس کا راندیر میں وہ راندیر سے، جس کا نوساری میں وہ نوساری سے۔ ہمارے نبی کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں، جو جہاں دفن ہوگا اچھا وہ وہاں سے اٹھایا جائے گا، جو نوساری میں دفن ہوگا وہ نوساری سے، جو سورت میں دفن ہوگا وہ سورت سے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں، آپ کو دفن کیا گیا اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، اور آپ کے آس پاس آرام فرما رہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ تو ہمارے نبی کو اٹھایا جائے گا ہمارے نبی کی قبر سے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اٹھایا جائے گا اپنی قبر سے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہوا تھا دمشق میں، ملک شام میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سلام و حضرت بلال پر، کیا کہنے حضرت بلال کے مقام کے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا، بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ ارے اللہ بڑا قدردان ہے، کوئی اپنی جوانی فدا کر کے تو دیکھے۔ تھوڑی دیر کے لیے لائٹوں کو بند کر دیجئے اور اپنی آنکھوں کو جھکا لیجئے۔
اللہ کی طرف مشغول ہو جاؤ، یہاں وہاں نہ دیکھو، مراقبہ کر لیجئے۔ ساری لائٹوں کو بند۔ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ دل سے اللہ کو یاد کریں، زبان کو تالو سے لگائیں۔ زبان سے اللہ اللہ نہ پڑھیں۔ جب بندے نے کہا کہ اللہ تو میرا حال دے، کہ میں تو پریشان ہوں، بہت بے چین ہوں، زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ جب بندے نے کہا کہ اللہ تو میرا حال دے، حکم آیا کہ میرے بندے تو اپنا نام اعمال دے۔ یہ مصیبت اور یہ پریشانی تو تیرے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے، کہ آج تیری بیوی تیری نہیں ہے، تیرے بچے تیرے نہیں ہیں، زندگی تنگ ہو گئی ہے، تو بے چینی اور پریشانی کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ چند ٹکے کے دوستوں کے لیے تو نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رکھا ہے۔ تجھے نبی کی نقل اتارتے ہوئے شرم آتی ہے؟ میرا عزیزو، دل سے اللہ سے باتیں کرو، اور اپنے اللہ سے کہو اللہ جی بے شک میں بہت بڑا گنہگار، زندگی غفلت میں گزاری۔ کیا اس عورت کا تقویٰ تھا! پوچھتی ہے کہ یہ بادشاہ کی سواری گئی تھی، یہ جو میں نے سوت کاتا ہے اس کی روشنی میں کیا میرے لیے صحیح ہے؟ کیا جواب بھی دیا، تیرے لیے تو جائز نہیں ہے۔ بچہ پوچھتا ہے ابا کتنا سخت مسئلہ بیان کر رہے، کہا دیکھ تو صحیح، اس کی بات تو سن، کتنی تقویٰ بھری کر رہی ہے، یہ کوئی معمولی گھرانے کی عورت نہیں لگتی۔ آگے بچہ بتاتا ہے ابو وہ تو بشرا حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہے، بہن ہے۔ ہمارے گھروں میں تو پردے کا ہی بڑا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا اللہ کے دربار میں۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، عبث یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ اپنی موت کو یاد کرو، اپنی قبر کو یاد کرو، ملک الموت آئیں گے اس وقت کو یاد کرو، جس وقت میرا اور آپ کا جنازہ اٹھے گا نا اس وقت کو یاد کرو۔ 2 دن پہلے گزشتہ کل صبح قبرستان جانا ہوا تھا، 20 قبریں دیکھی، 18 قبریں اندر کو دھسی ہوئی تھی، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ ان کی اولاد کے پاس وقت نہیں کہ قبر کو سیدھا کر دیا جائے۔ کسی کے ابا کی قبر، کسی کے اماں کی قبر، ہو ایک میں نے قبر دیکھی، لکھا ہوا تھا کہ یہ عورت کینیا کی رہنے والی تھی۔ میں نے اپنے بازو والے سے کہا قاری صاحب یہ کینیا کی رہنے والی، مولانا یہ نوساری یہ گھومنے کے لیے آئی تھی، تو نوساری بھی آئی تھی، تو
تو تفریح کے لیے آئی تھی لیکن اس کا یہیں پر انتقال ہو گیا. میرے امی نے اسے غسل دیا. یہ بڑے موڈ میں آئی تھی, اس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ نوساری میں میری قبر بنے گی. میرے عزیزوں, میری اور آپ کی کہاں قبر بنے گی کچھ پتہ نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن قبر ضرور بنے گی. ہم کورونا وائرس سے بچ سکتے ہیں لیکن موت سے نہیں بچ سکتے. اگر ہم نے اللہ کے دین کو ایک نمبر پر نہیں رکھا ہوگا, اللہ کے دین سے جان چھڑائی ہوگی, اور ایسے ایسے لوگ جب ہمارے سامنے آئیں گے, اللہ کہیں گے دیکھ تیرے زمانے والا, اس نے 26 مہینے لگائے, اس نے میرے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی, اس کے پاس وقت تھا میرے دین کے لیے, اس کے 3 دن نہیں چھٹتے تھے, اس کا گشت نہیں چھٹتا تھا. بتا تو نہ اللہ والوں کے پاس جاتا تھا, تو نہ مدرسے جاتا تھا, کیا تو میرے دین کی محنت بھی نہیں کرتا تھا؟ کیا تم میرے دین کی محنت بھی نہیں کر سکتا تھا؟ اور میرے عزیزوں راندیر والوں, یاد رکھنا اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم نہیں کریں گے وہ نابیناؤں سے کام لے گا, ہم نہیں کریں گے وہ گونگے بہروں سے کام لے گا, ان کی جماعتوں کو نکال کر بتائے گا. میرے عزیزوں یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے, اس کو معمولی نہ سمجھو, اس کو ہلکا نہ سمجھو. جو وہ محنت جو بندے کو خالق سے ملاتی ہو اس کو کبھی بھی چھوٹی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہوا حرص والا دل بدل دے, حرص کہتے ہیں لالچ کو, حرص کہتے ہیں لالچ کو. ہمارے دل میں لالچ ہے, خواہشات ہے. ہوا حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. اللہ ہم گناہ کرتے کرتے بھی تھک گئے میرے مالک, تنہائی کا غلط استعمال کرتے کرتے بھی تھک گئے, بد نظری کرتے کرتے بھی تھک گئے, اے اللہ غیبت کرتے کرتے بھی تھک گئے, جھوٹ بولتے بولتے بھی تھک گئے. اے اللہ نہ ہماری آنکھ قابو میں, نہ ہمارے کان قابو میں, نہ ہماری زبان قابو میں. ہمیں آخرت بنانی بھی ہے مگر نعوذ باللہ تجھے ناراض کر کے. ہمیں آپ چاہیے مگر شیطان کو خوش کرنے والے کام کر کے. اللہ ہمارا تو حال کچھ اور ہے. اللہ دل کی دنیا بدل دے. اے اللہ گناہوں سے بچا لے, گناہوں سے بچا لے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ جائے مولا دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے. جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے, جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. کچھ لوگ ہیں ان کے جینے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے, صرف اللہ کی محبت ہے, صرف اللہ کے دین کی خدمت ہے. اسی لیے وہ زندگی چاہتے ہیں, اسی لیے وہ لمبی زندگی چاہتے ہیں. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا, بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے. میرا ظاہر سور جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب,
جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، نہ دل مائل گو میرا ان کی جانب، نہ دل مائل گو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، انہیں گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ ہمیں قبر کے اندر رکھ کر جب آخری شخص بھی چلا جائے گا اور قبرستان کے گیٹ کا دروازہ بند کر دے گا، اللہ ہمیں اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ پڑھتے رہو میرے عزیزوں، محبت میں پڑھو، محبت میں پڑھو۔ یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، بہت وزنی کلمہ ہے۔ جو دل میں ہوگا نا وہ موت کے وقت زبان سے نکلے گا۔ اگر یہ کلمہ دل میں اترے گا نا تو موت کے وقت یہ نکلے گا۔ اور یوں فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نیت کرو اللہ کو لے کے ہی جائیں گے یہاں سے، دل کی دنیا اللہ سے بدلوا کر کے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ابھی ہم ہمارے پیارے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ اللہ پکاریں گے۔ اللہ کا جو نام ہے وہ اللہ کا نام بھی بابرکت ہے، اللہ کی ذات بھی بابرکت ہے۔ جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے اس کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ایک بزرگ اللہ اللہ کرا رہے تھے، ایک شخص نے کہا کہ صرف اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا او گدھے، جیسے ہی اس کو سب کے سامنے او گدھے کہا لال پیلا ہو گیا۔ حضرت نے کہا سب کے سامنے تجھے گدھا بولا تو تیرا رنگ چینج ہو گیا، کیا اللہ اللہ بولیں گے تو دل کی دنیا نہیں بدلے گی؟ جب گدھے کے لفظ میں اتنا تاثیر ہے کہ تیرے رنگ کو بدل دیا،
تو سوچ اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ کے نام کا مزہ آ جائے، زبان بھی اللہ کی یاد میں، دل بھی، بدن کا حصہ بھی، رواں رواں بھی۔ اب پتہ کون سی مجلس آخری مجلس ہوگی۔ جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کیسے لوٹائیں گے؟ اگر رونا آ جائے تو زہے نصیب اللہ 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 اللہ۔ مرد حضرات سے بھی گزارش ہے آواز سے پڑھیں، یہ بچے پڑھ رہے ہیں جن کے گناہ نہیں ہیں، جو معصوم ہیں، ہم تو اتنے بڑے گنہگار ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ پورا بدن اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے، الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم والا، کریم آقا، اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمیں گنہگار سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نفس کہتا ہے تو نیک ہے، شیطان کہتا ہے کہ تو نیک ہے۔ اللہ حالانکہ نہ صحیح معنوں میں تہجد ہو رہی ہے، نہ گناہوں سے بچنا ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں تو یوں کہا تھا نیکی کر کے دریا میں ڈال، بھول جا، گناہ کر کے جیب میں رکھ تاکہ تجھے پتہ چلے تو گنہگار ہے، تاکہ وہ نیکی کا بدلہ اللہ کے دربار سے لے سکے۔ اللہ ہم تو اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھے، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ جی ہمیں نیک بننے کا حکم ہے، نیک سمجھنے کا حکم نہیں۔ تقوی حاصل کرنے کا حکم ہے، اپنے آپ کو متقی سمجھنے کا نہیں۔ تواضع اختیار کرنے کا حکم ہے، اپنے آپ کو متواضع سمجھنے کا نہیں۔ اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما۔ اللہ اللہ اللہ، یہ تیرے اولیاء کے جو واقعات سنتے ہیں دل ہل جاتا ہے۔ کیسے لوگ تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، بازار سے خرید کر، کہیں ایسا نہ ہو وہ چوری کی بکری میرے پاس آ جائے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، جمعہ کی رات ہے، جمعہ کی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ جمعہ کی رات ہے، اس رات میں جمعہ کے دن، جمعہ کی رات، جمعرات کے دن ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اللہ ہم بھی آپ کے دربار میں آ چکے ہیں، رب کریم ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے اللہ، اللہ معاف کر دیجئے۔ ہم کوئی چھوٹے گنہگار نہیں ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ، بہت گناہ کیے، بہت آپ کو ناراض کیا اللہ، اسی وجہ سے پریشان ہے، اسی وجہ سے بے چین ہے، دنیا کو پہلے نمبر پر رکھا، دین کو دوسرے نمبر پر رکھا۔ اللہ معاف کر دے۔ آج کی مجلس میں طے کرتے ہیں آپ کے دین کو پہلے نمبر پر رکھیں گے، اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنائیں گے۔ اے اللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، بیرون اندرون کے لیے جائیں گے۔ اے اللہ ہم بھی گشتوں میں جڑیں گے، ملاقات میں جائیں گے، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کے اللہ کے دین کی محنت کریں گے۔ اللہ محنت کرنے والے کیسی کیسی محنت کر رہے ہیں، کتنی کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اے اللہ وہ بزرگ سے جو میری ملاقات ہوئی، ان کے 26 مہینے لگے، دیکھ کر بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ کیا اپنی زندگی لگا دی اور کیسا اللہ کو منایا۔ آپ نے دنیا بھی ان کے قدموں میں ڈالی، اللہ ان کی باتوں کے اندر آپ نے تاثیر بھی رکھی۔ میں نے دیکھا وہ بات کرتے تھے، لوگ تڑپ جاتے تھے۔ اے اللہ ہمارے پاس بھی ایک ہی زندگی ہے، اے اللہ ہمیں بھی قبول کر لے اللہ، اے اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے اللہ، ہم سے
دین کا کام لے لے اللہ، ہمیں سکون اطمینان اور امن و امان نصیب فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ پاکیزہ سوسائٹی کی برکت سے ہم تمام کے دلوں کو پاک فرما، صاف فرما، سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک بنا، نیک بنا، حسد سے بچا، کینہ سے بچا، بغض سے بچا، عداوت سے بچا، نفرتوں سے بچا، لڑائی جھگڑوں سے بچا۔ اے اللہ اس بستی میں 100% نمازوں کو زندہ فرما، مستورات کے اندر 100% پردہ زندہ فرما۔ اے اللہ پوری بستی پر نظر کرم فرما، یہاں سے حفاظ، علماء، مشائخ اور صاحب نسبت اکابرین پیدا فرما۔ اے اللہ راندیر کی سرزمین نے اللہ والے بہت دیکھے ہیں، اے اللہ آج یہاں کے در و دیوار تیرے اور بھی عاشقوں کو دیکھنے کو پیاسے ہے۔ کیا ہستی گزری شیخ اجمیری صاحب کی، کیا ہستی گزری حضرت مفتی عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا شخصیت گزری حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں ان کے ماں باپ ایسے تھے تو بچے ایسے ہوئے، بچوں کی کیا غلطی ہے؟ کوئی ماں باپ ایسے بن کے تو دکھائیں، تقوی والے بن کے تو دکھائیں، پھر دیکھیں اللہ ان کی نسلوں میں کیسے اولیاء پیدا فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، مستورات کو نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوشش کی ہو، پرچے لگائے ہو، اے اللہ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرما کر، ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سنائے حرمین شریفین کے دروازے کھل رہے ہیں، اے اللہ ہمارا مقدر بھی چمکا دے، ہمارے نصیبے کو بھی بلند فرما دے، اور ہر سال کی اور بار بار کی وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ ایک بزرگ ہے، ان کا اللہ کے راستے میں وقت بہت لگتا، ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے بھی ابھی مکہ مکرمہ جانا ہے، تو اس وقت ان کے شوہر نے کہا میری بیوی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اپنے دین کی برکت سے ان 50 مرتبہ مجھے وہاں حاضری کا موقع عطا فرمایا، 50 مرتبہ حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ اے اللہ ہمیں بھی وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ صلی اللہ اے اللہ امام صاحب فرما رہے تھے کہ اشفاق بھائی کے کوئی والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی کوئی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے پیچھے ہماری مغفرت کی دعائیں کرنے والے ہو، ہمارے لیے رونے والے ہو کہ اللہ ثاقب کی مغفرت کر دے، فلاں کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ آج تو کوئی کسی کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، آج تو انسان تھوڑے سے وقت میں سگے ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ ہمیں قابل رشک زندگی اور قابل رشک موت عطا فرما۔ جمعہ کی رات ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔